میں ڈاکٹر محمد احسن طارق آج امائن برین کیئر سے بات کر رہا ہوں اور بات ہم کر رہے ہیں اپنے انٹرنشپ اسٹوڈنٹس کو ایک چیز سمجھانے اور سکھانے کے لیے، اور یہی آگاہی ہم چاہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کے اندر بھی آئے کہ جب ہم ایک ہی کرتب جو ہماری فیلڈ میں ہے وہ ہے مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن، جو ہم سائیکو انالیسس کرتے ہیں، جو ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے، ایک خاص طریقے سے کچھ سوالات جو ہم انسان سے پوچھتے ہیں، مین وائل ہم اس کے بیہیویئرس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر انسان کا ہر میٹنگ کا کرنٹ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ ایک پروویژنل ڈائگنوسس جو ہم پہلی اسیسمنٹ کے بعد بناتے ہیں سائیک کے اندر، اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، اور کبھی بھی اس کو مس کر دینا اس بندے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جو پہلا سائیک اسیسمنٹ یا انٹرویو ہے اس کے اندر ہمیں جو پازیٹیو فائنڈنگز ملی ان کی بیس پر ہم نے ایک پروویژنل ڈائگنوسس 3 میجر چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہوا لکھنا ہوتا ہے، جو بعد میں ڈیفرینشیل ڈائگنوسس سے پرماننٹ ڈائگنوسس کی طرف جاتا ہے۔ فرسٹ سائیک انٹرویو میں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سوشل ہسٹری نہیں اویلیبل، کوئی خدا نہیں ہے انسان، کچھ چیزیں جو زیادہ ضروری تھیں وہ پک کی، وہ آپ کے نالج آپ کی سکلز کے لحاظ سے ایک حد سے زیادہ رانگ نہیں ہو سکتا۔ اور مزید جو آج کل کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ انٹرنشپس کو ایز بزنس لے رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ ڈائگنوسس غلط اور صحیح کی بحث نہیں ہوتی ہے سائیک کے اندر۔ فرسٹ انیشیل اسیسمنٹ کسی بھی بندے کی آج سٹریس کی ہے تو کل وہ ڈپریشن، سائیکوسس، سبسٹانس یوز ڈس آرڈر، کسی بھی وقت انزائٹی سے وہ سائیکوسس میں جا سکتا ہے۔ جو ایٹ دیٹ مومنٹ اس نے ہسٹری اور مینٹل اسٹیٹس پر پازیٹیو چیزیں دیکھیں جن کی بیس پہ ڈائگنوسس بنایا، وہ ہر وقت جسٹیفائی کرنے کے قابل ہونا چاہیے انسان کو۔ اور یہ پین ڈاؤن کرنا، رائٹ ڈاؤن کرنا، تشخیص کرنا، ابتدائی تشخیص، فرسٹ امیڈیٹ رپورٹ FIR کے مترادف ہے۔ اگر ایک دفعہ پولیس میں کوئی ایک FIR کٹوا دیں، ساری عمر کیس کورٹ کچہری لیگل میں اسی FIR کی بیس کے اوپر چلتا ہے، اور سب سے زیادہ اوتھینٹک اسی چیز کو مانا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پورے فیصل آباد میں یہ رواج نہیں ہے کہ ڈائگنوسس لکھا جائے، پریسکرپشنس کے اوپر صرف میڈیسنس لکھ دی جاتی ہیں، کوئی تشخیص نہیں کی جاتی کہ بعد میں آنے والا کوئی اور سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ جو اسی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ڈیل کر سکے۔ سائیکولوجسٹ کیا ڈیل کر سکیں گے؟ وہ تو ڈائگنوسس بنا نہیں سکتے۔ یہ والی کلینکل سائیکولوجی نہیں ہے پاکستان میں۔ سائیکولوجسٹ کانٹ میک اے ڈائگنوسس، وہ تشخیص نہیں کر سکتے، وہ میڈیسنس نہیں لکھ سکتے، وہ کاؤنسلنگ یا تھراپی کا پارٹ بن سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ نے اوپر ڈائگنوسس لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن پورے فیصل آباد میں ایک بھی سائیکیٹرسٹ ڈائگنوسس نہیں لکھ رہا، اور جن کو نہیں لکھنا چاہیے سائیکولوجسٹ کو، وہ چندے کافی بڑھا چڑھا کے لکھ رہے ہیں، جیسے PTSD کا ڈائگنوسس جو سب سے زیادہ پسند ہے فیصل آباد کے سائیکولوجسٹ کو بنانا۔ یہ کوئی بھی کنسلٹنٹ 20-25 سال جب فیلڈ میں کام کر چکا ہو تبھی PTSD کا وہ ڈائگنوسس بنا سکتا ہے۔ یہ اس ڈائگنوسس کا پری ریکویزٹ ہے، اس کے بغیر یہ تشخیص ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح میں بھی اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹینٹیٹیو پروویژنل ڈائگنوسس اپنی فرسٹ اسیسمنٹ کے بعد اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو بعد میں فرنش کریں۔ اس کے لحاظ سے، سوشل ہسٹری کے لحاظ سے جو اور ڈفرینشیلز ہیں آپ کے، ان کو رول آؤٹ کریں۔ فرسٹ سائیک انٹرویو 15 to 35 to 45 منٹس کا انف ہے ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو کے آپ ایک پروویژنل ڈائگنوسس بنا سکیں جو آلموسٹ کنفرم ہے۔ اور یہی سیکھنا کسی بھی کلینکل پلیسمنٹ کی مین تھیم ہے، ایک ڈائگنوسس بنانے والا اسٹرکچرڈ سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو اسیسمنٹ آف دا سروس سیکر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔